غزل ایک جادو اور ایک سحر کا نام ہے. اردو ادب کی یہ واحد صنف کے ادب ہے جو دنیا کی تقریباً ہر زبان میں بولی جاتی ہیں اور اس کے سمجھنے والے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. یہ غزل کا مطالعہ آپ کو اصل میں تو مختصر کرنا ہے، لیکن آپشنل میں اختیاری مضمون میں غزل کی تمام محاسن پر گفتگو ہوتی ہے. غزل ہے کیا؟ غزل کہتے کسے ہیں؟ غزل کے معنی کیا ہے اور غزل کی تعریف کیا ہے؟ اگر ہم اس طرف دیکھیں تو غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں. اور غزل لفظ غزالہ سے آیا ہے، غزالہ سے غزل ہوا. غزالہ کہتے ہیں ہرن کی آنکھ کو، اور کسی خوبصورت لڑکی کو اگر کسی چیز سے تعبیر دینا ہو تو اس کو غزالہ، ہرن کی آنکھ والی خوبصورت ترین کہا جاتا ہے. جب غزل کے معنی عورتوں کی باتیں یا عورتوں کی باتیں یا عورتوں سے باتیں کرنے کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا غزل عورتوں سے مخاطب ہے؟ نہیں، بلکہ غزل اردو ادب کی وہ صنف سخن ہے جس کے اندر حسن، عشق کا بیان ہوتا ہے. غزل اردو ادب میں فارسی قصائد سے اردو ادب، غزل بنیادی طور پر عربی قصائد کا تشبیب کا، تمہید کا حصہ تھا. جب فارسی میں آئی تو مکمل قصیدے سے الگ ہو کر ایک مکمل صنف کی شکل اختیار کی جو غزل کہلائی، اور فارسی سے ہو بہو اسی میزان پر اردو ادب میں آئی. اور جب ہندوستان میں اردو ادب میں آئی تو اردو کے شعراء نے اس کے بال و پر کو خوب سے خوب تر نکھارا، غزل کی خوبصورتی کو بڑھایا. جو غزل عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے یا حسن و عشق کی باتیں کرنے کا ذکر کرتی تھی، اردو میں آنے کے بعد وہ غزل یقیناً اپنے عہد اولا میں، اپنی ابتدائی دور میں یقیناً حسن کی باتیں، عشق کی باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جیسی غزل کا دور بڑھا، غزل نے زمانے سے آنکھ ملائی، غزل آگے بڑھتے رہی تو غزل نے عشق کی بات تو کی، لیکن عشق کو دو زمروں میں بانٹ دیا، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی. عشق مجازی غزل کا بنیادی وصف تھا، لیکن عشق مجازی کے پیرائے میں شعراء صوفی شعراء نے عشق حقیقی کے وہ لامنتہا دریچے کھولے کہ شاعر ایک ہی وقت میں شاعر اپنے محبوب مجازی کا تعارف کرواتا ہے، اپنے محبوب مجازی کے حسن و عشق کی بات کرتا ہے، اپنے محبوب مجازی کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے، اپنے محبوب مجازی کی گیسو سنوارتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے محبوب مجازی کے گال کا تل دکھائی دے پڑتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تہداریوں کے اندر جب شاعر نے عشق حقیقی کے پردوں کو کھولا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاعر کوئی الہامی بات کہہ گزر رہا ہو، اپنے اور اپنے عشق، اپنے محبوب حقیقی کی سے گفتگو کر رہا ہو، اپنے اور اپنے محبوب حقیقی کے تعارف کو پیش کر رہا ہو. غزل نے حسن و عشق کی گلیوں سے نکل کر جب زمانے کی سنگلاخیوں سے آنکھ ملائی تو غزل میں حسن بھی باقی ہے، غزل میں عشق بھی ہے، عشق حقیقی بھی ہیں، عشق مجازی بھی ہیں، غم روزگار بھی ہیں، غم جانا بھی ہے، دنیا کی حکایتیں بھی ہیں، دنیا کی باتیں بھی ہیں، ہجر ہے، وصال ہے، بچھڑنا ہے، ملنا ہے، اور دنیا کی جتنی ساری صحبتیں، تکالیف، آلام، خوشیاں، غم، جتنے کچھ موضوعات ایک زندگی سے وابستہ ہیں وہ سارے موضوعات غزل میں سمو دیے گئے.
غزل نے سفر حسن و عشق سے کیا اور شروع کرنے کے بعد آج غزل جس پائیدان پر کھڑی ہے اور جس پائیدان پہ کھڑے ہو کر دنیا کے سارے ادب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، قاری کو متوجہ کر رہی ہیں، اس کا ایک ہی پیغام ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ غزل نے زمانے کے ساتھ اپنے دامن کو اس وقت وسعت بخشی اور وہ سارے موضوعات جو زمانے کا تقاضا تھے اپنے پیرائے میں، اپنے ڈھنگ میں، اپنے آپ میں ضم کر کے پیش کرنے کے ہنر کو پیش کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل، آپ لفظ غزل سنتے کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں کوئی فلمی گیت اور قدیم گائے ہوئے کلاسیکل سنگرز، کلاسیکل شعراء کے کلام، کلاسیکی سنگر کے کلام آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے، یا جو غزل کے شائقین ہیں یقیناً پنکج ادھار، جگجیت سنگھ، ہری ہرن، غلام علی جیسے شعراء، عطا اللہ خان جیسے شعراء، عطا اللہ خان جیسے گائک، سنگرز، موسیقار آپ کے ذہنوں میں کوند گئے ہوں گے۔ اور اگر کلاسیکی شاعری کا ذکر کریں، اگر جو مطالعہ کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں میر تقی میر کی وہ غزل پتا پتا بوٹا بوٹا جس کو بڑے بڑے موسیقاروں نے گایا ہے، یا پھر بہادر شاہ ظفر کی وہ غزل جس کو اپنے وقت کے بڑے بڑے موسیقاروں نے گایا ہے کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام آ سکے وہ ایک مشت غبار ہوں۔ یہ ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہنوں پر، یا پھر وقت کے حساب سے، یا پھر ایک بڑا فیمس گانا جو اردو کی ابتدائی غزلوں کے دور میں امیر خسرو کے حساب زمانے سے آج تک کے جدید شعراء تک، جس کو لتا منگیشکر نے گایا تھا کہ مکن غافل بہار ہجرا بیچارہ دل ہے، جہال مستی مکند رنجش بحال ہجرا بیچارہ دل ہے۔ یہ جو کلمات ہیں یہ غزل کے ہیں۔ موسیقی کے میدان میں غزل نے جو انقلاب برپا کیا، اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا بیانیہ جس طریقے سے غزل بنی، دوسری اور کوئی صنف کے حصے میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ غزل کی ابتدائی گفتگو تھی، غزل کی مختصر سی تعریف تھی، غزل کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی۔ لیکن غزل ہے کیا بنیادی طور پر؟ غزل اردو ادب کی وہ صنف سخن ہے جس کا ہر مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ جس وقت ہم مثال کے طور پہ جب اپنے شامل انصاف مطالعے کے اندر موجود غزلوں کا مطالعہ کریں گے، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ شاعر غزل کے ہر شعر میں اپنی مکمل بات پیش کر دیتا ہے۔ پہلا شعر دوسرے شعر سے مکمل طور پر جدا ہوتا ہے۔ ہر شعر کے اندر اپنی ایک مکمل پہچان اور اپنی ایک مکمل تعریف، ایک شعر دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کا پہلا اور دوسرا دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جس مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اگر غزل کے ایک ہی غزل کے دو شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو پہلا شعر مطلع اور دوسرا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں جو اشعار غزل کے ہیں، وہ غزل کے اشعار کا دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ پہلا مصرع آزاد ہوتا ہے لیکن ایک وزن اور ایک بحر کے اندر ہوتا ہے، غزل کے اوزان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تعارف پیش کرتا ہے، اپنا تقلص پیش کرتا ہے، وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل ہے جو مطلع اور حسن دوسرے اشعار اور مقطع کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس شعر کے اندر لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، دیار اور ناپائیدار، یہ ایک شعر کے دو خوبصورت مصرے ہیں۔ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ یہ دونوں مصرے ہم دیار اور ناپائیدار، دیار میں، ناپائیدار میں۔ یہ جو آخر میں دو لفظوں کا استعمال شاعر نے کیا ہے، یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، یہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن،
दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में, दयार, नापायदार और इंतजार। ये जो काफ़ी हैं, कवाफी हैं, और ये जो आगे में जो रदीफ हैं, ये गज़ल की खूबसूरती है। देखिए पहला शेर, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। इस शेर में मुकम्मल तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना एक मजमून पेश कर दिया कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, कि दुनिया ऐसी है कि अब यहाँ हमारा दिल नहीं लगता, ये उजड़ गया। ये गज़ल भी बहादुर शाह ज़फ़र ने रंगून के क़ायद के दौरान लिखी थी। किसकी बनी है आलम नापायदार में, कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये पायदार नहीं है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये ना कोई कामयाब हुआ, ना किसी की बनी, न मौत तक बन सकती है। ये दोनों बातें मौत आकर दोनों का हिस्सा खत्म कर देती है। ये दोनों एक शेर के अंदर, दोनों मिसरों के अंदर एक मुकम्मल बात कह दी। अगला शेर, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। एक मुकम्मल मजमून को, जिंदगी के हासिल को, एक मुकम्मल मजमून को इन दो मिसरों में शायर ने बांध दिया। यही गज़ल है कि गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल मजमून की पैगाम पर ही करता है, मुकम्मल मजमून को पेश करता है। आखिर शेर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी मिल न सकी कोई यार में। देखिए ये शेर के अंदर ज़फ़र ने अपना नाम पेश किया, अपना तारुफ पे, लगता नहीं है कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कि ज़फ़र कितना बदनसीब है। अपना नाम पेश किया, अपना तारुफ पेश किया, अपने आप से कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी मिल न सकी कोई यार में। इस तरीके से पहला शेर मतलब, आखिर शेर जिसमें शायर अपना तारुफ पेश करता है वो मक्ता कहलाता है। दरमियान का जो शेर, जो हम काफ़ी अमरती को उसे हुस्न मतला कहते हैं, और उसके बाद के 2 अशार हैं वो गज़ल की एक मुकम्मल इकाई होते हैं, मुकम्मल तारुफ पेश करते हैं। इस तरीके से गज़ल मुकम्मल गज़ल होती हैं जो उर्दू अदब के अंदर लिखी, और उर्दू अदब ही की नहीं बल्कि आलमी अदबियात में गज़ल पेश की जा रही है। इंशाअल्लाह हम शामिल इंसाफ गज़लों का मुताला अगले हिस्से में करेंगे।